السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو اسلام کے اصولوں اور اقدار کا عکاس ہونا چاہیے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہماری ثقافت تبدیل ہو جاتی ہے تو دین پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ شیطان ہمارے دین پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہمیں ہمارے کلچر سے دور کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دین اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ ہماری ثقافت، ہمارا رہن سہن، ہماری لباس، ہماری بول چال، تہوار ہمارے دین کی جھلک ہونے چاہیے۔ لیکن جب ہم اپنے کلچر کو تبدیل کر لیتے ہیں یا دوسروں کے کلچر کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اپنی شناخت کو کھو دیتے ہیں۔ شیطان ہمیں یہی راستہ دکھاتا ہے کہ پہلے ہمارا کلچر تبدیل کرے، پھر آہستہ آہستہ ہمارا دین کمزور ہو جائے۔ مثال کے طور پر آج ہم اپنے بچوں کو ایسے سکولوں میں بھیجتے ہیں کہ جہاں اسلامی کلچر کی جھلک کم اور مغربی اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ وہاں وہ غیر اسلامی تہواروں کو غیر اسلامی روایات سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ایک عمل تک محدود نہیں رہتی، آہستہ آہستہ بچوں کے دل و دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ جب بچے اسلامی کلچر کو چھوڑ دیتے ہیں تو دین کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی شیطان کی چال ہے کہ براہ راست دین پر حملہ نہیں کرتا، کلچر کو نشانہ بناتا۔ تو اس لیے ہمیں خود اپنے کلچر کو پہچاننا ہے، اپنے بچوں کو اس کی خوبصورتی سے روشناس کروانا ہے، سکولوں میں اسلامی تہواروں کو فروغ دینا اور گھروں میں دین کی تعلیمات کو زندہ رکھنا اور بچوں کے کردار میں اسلام کے اصولوں کو شامل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں تو ہمیں اپنے کلچر کو اور دین کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین اور ثقافت دونوں پر قائم رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔